السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز طلباء، آپ حضرات کے سامنے دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها کا چوتھا درس پیش کیا جا رہا ہے، اور اس درس میں انشاءاللہ ہم مضاف اور مضاف الیہ سے متعلق کچھ باتیں سیکھیں گے۔ من باب المثال، بلال کی کتاب یا حامد کی کتاب، امام کا گھر، مدرس کی قلم، اس طرح کی عبارتوں کو یا اس جیسے مفہوم کو عربی میں ادا کرنے کے لیے اس کو کس طرح استعمال میں لایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ حامد کی کتاب، تو آپ کہیں گے کتاب حامدن، حامد کی کتاب۔ اسی طرح امام کا گھر، بیت الامامی، یا قلم المدرسی، مدرس کی قلم۔ ایسی صورت میں یہ جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، پہلے جز کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، اس کے آخر میں تنوین ہو، جیسا کہ آپ کتاب حامدین میں دیکھ سکتے ہیں، یا اس پر اگر الف لام داخل ہو مضاف الیہ پر تو وہاں تنوین نہیں، بلکہ مضاف الیہ پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس پہ تنوین نہیں آئے گی، لیکن وہ مجرور ہوگا، جیسے کہ بیت الامامی۔ تو یہاں امامی پہ امامین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس پر الف لام داخل ہوا۔ جب بھی مضاف الیہ پر الف لام داخل ہوگا تو مجرور تو ہوگا، لیکن اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اس مضاف الیہ کی طرح وہ نہیں ہوگا جس پر الف لام نہیں ہے۔ تو اس درس الدرس الخامس، یہ 5واں سبق، اور آپ یعنی مستوی اول کے لیے پیش کیا جانے والا یہ چوتھا درس، سعید، یاسر اور علی کے درمیان یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے۔ سعید اکتاب محمد ھذا یا یاسر، احمد استفہام، جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کرنے کے عربی کے اندر بہت سارے ورڈ موجود ہیں، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور آنے والی عبارتیں بھی آپ کے سامنے بتلائیں گی۔ مثال کے طور پہ حمزہ استفہامی ہی دیکھ لیجئے، آئینہ دیکھ لیجئے، من، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جنہیں سوال کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اکتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر، کیا، حمزہ استفہام، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اکتاب محمد ھذا، کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ یا یاسر، اے یاسر۔ اب یہاں جو یا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف ندا، یعنی وہ حرف جس کے ذریعے آواز دیا جائے، ندا دی جائے، پکارا جائے، تو یا حرف ندا ہوگا، اور یاسروں کو یاسر جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ منادا ہوگا۔ اور حرف ندا اور یاسر یہاں پہ جو اسم کے بعد آئے اس پر ایک ضمہ ہوتا ہے، یعنی حرف ندا کے بعد جو اسم آئے گے اس پہ صرف ایک ہی ضمہ ہوگا، یا یاسرون کہنا مناسب نہیں ہوگا، یا یاسرو،
یا محمد یا احمد. تو یہاں پہ حرف ندا جو آپ یا دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے عربی کے اندر جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس حرف ندا یعنی آواز دینے والے حرف کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اسے منادا کہا جاتا ہے، یعنی جسے پکارا گیا ہے. یاسر، یاسر سعید کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. ھذا اسم اشارہ قریب کے مذکر کے لیے، یہ حامد کی کتاب، کتاب حامد. سعید این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اینا کے ذریعے یہاں پہ کوشچن اور سوال کیا گیا. کتاب محمد، جو اہم چیزیں ہمیں سمجھنی ہے، اس سے پہلے یاسر نے جواب دیا ھذا کتاب محمد. یہاں پہ سعید نے جو سوال کیا کہ اینا کتاب محمد، ان تمام عبارتوں سے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کی باتوں کا سوال کرنا ہو، اس طرح کے مفاہیم کو ادا کرنا ہو، تو مضاف اور مضاف الیہ کا استعمال کیا جائے گا. اینا کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب کتابوں یہاں پہ آپ دونوں عبارتوں میں جو دیکھ رہے ہیں یہ مضاف ہے اور محمدن مضاف الیہ ہے، تو یہاں کتاب محمدن نہیں کہہ سکتے ہیں، کتاب محمدن، اس لیے کہ کتابوں جو ہے مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. اور اگر جیسا کہ آنے والی بار یاسر، یاسر ہوا علی المکتب ہناک، سعید نے جو سوال کیا این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر نے جواب دیا ہوا علی المکتب ہناک. وہ ضمیر یہاں پہ واحد مذکر غائب کی جو ضمیر لوٹتی ہے وہ کتاب کی طرف، یعنی ہوا علی المکتب ہناک، وہ یعنی کتاب میز پر ہے وہاں. ہناک، ہونا یہاں کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسی میں جیسا کہ یہاں کاف جوڑ دیا گیا ہے ہونا کا، یہ دور کے لیے یعنی وہاں، تو وہ میز پر ہے وہاں، یعنی وہ وہاں میز پر ہے وہ کتاب. سعید این دفتر عمار، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ عمار کی کاپی کہاں ہے؟ دفتر عمار، دفتر مضاف اور عمار مضاف الیہ، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر ہوا علی مکتب المدرس، ہوا اس عبارت میں اس ہوا واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر لوٹتی ہے دفتر کی طرف. ہوا علی مکتب المدرس، مدرس کے میز پر ہے. یہاں آپ کو ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ مضاف جو کہ مرفوع ہوا کرتا ہے اس پر ضمہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ مجرور کیوں ہے؟ اس پر زیر کیوں آیا ہوا ہے؟ ہوا علی مکتب المدرس، جبکہ یہ مضاف ہے اور اس کے بعد آنے والی عبارت، آنے والا اسم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو مکتبی پہ جو آپ یہاں مجرور دیکھ رہے ہیں، یہ اصلاً اعلی حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور المدرس جو یہاں مضاف الیہ ہے، وہ جو یہاں مجرور ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتلایا کہ جب مضاف پر الف لام داخل ہو تو اس پہ تنوین نہیں آتی ہے. ہوا علی مکتب المدرس، وہ یعنی وہ نوٹ بک مدرس کے میز پر ہے. سعید قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ قلم کس کی ہے؟ من یہ بھی کوشچن اور سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر. قلم من، کس کی قلم ہے؟ ھذا یہ، یا علی اے علی، حرف ندا کے ذریعے یہ یا حرف ندا اور علی منادا، تو یا علی اے علی یہ قلم کس کی ہے؟ اس جملے میں من
یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضاف الیہ ہے. ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے. کبھی مضاف الیہ پہ تنوین آتی ہے اور کبھی نہیں آتی ہے. دونوں صورتیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں. لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. یہاں من مضاف الیہ ہے لیکن اس پہ نہ تو تنوین ہے اور نہ ہی یہ بلا تنوین زیر ہے. یہاں پہ مجرور نہیں ہے. یہ قلم من، تو قلم مضاف اور من مضاف الیہ. تو اس جملے میں جو یہاں مضاف الیہ آپ دیکھ رہے ہیں من، یہ مضاف الیہ ہے لیکن اس کے آخر میں کسرہ نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو بالکل واضح انداز میں بتائی جا چکی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور جر کی علامت اس کی کسرہ ہوتی ہے. یہاں پہ کسرہ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کلمات ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ یکساں حالت میں رہتے ہیں، وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں، ان کے آخر میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ایسے کلمات کو عربی زبان میں مبنی کہا جاتا ہے، جو اپنی حالت پہ اٹل رہتے ہیں، ان کے اندر کبھی چینجنگ اور تبدیلی نہیں آتی ہے. تو من یہاں پہ معرب نہیں ہے. معرب اور مبنی یہ دونوں ایک قسم ہے. تو معرب تو چینج ہوتا رہتا ہے، اس پہ آخری حرکات پہ اعراب آتے رہتے ہیں، لیکن مبنی جو ہوتا ہے وہ کلمات ان پر کبھی چینجنگ نہیں آتی، وہ اپنی اصلی حالت پر ہمیشہ برقرار رہتے ہیں اور اسی میں سے من ہے. تو اسی لیے مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی اس پر کسرہ نہیں آیا. قلم من، کس کی قلم؟ ہاذا یہ، یا علی اے علی، اے علی یہ قلم کس کی ہے؟ علی نے جواب دیا ہاذا قلم المدرسی، یہ قلم مدرس کی ہے. ہاذا اسم اشارہ قریب کے لیے، اسم اشارہ مفرد مذکر قریب کے لیے. ہاذا قلم المدرسی، یہ مدرس کی قلم ہے. یہاں پہ آپ کو مضاف اور مضاف الیہ نظر آ رہا. الف لام مضاف الیہ پر داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کسرہ ہے، صرف تنوین نہیں ہے. سعید این حقیبۃ المدرسی، این حقیبۃ المدرسی، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ علی ہی تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے. جیسا کہ یہاں اس عبارت میں اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو لوٹتی حقیبہ کی طرف. حقیبہ پہ آپ کو تا علامت التانیث میں سے جو مؤنث کی پہچان کی اکثر مؤنث کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے غالب طور پہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے این حقیبۃ المدرسی، مدرس کا حقیبہ ان کا بیگ کہاں ہے؟ ہیا واحد مؤنث غائب جو کہ حقیبہ کی طرف لوٹتی ہے، بیگ کی طرف، وہ یعنی وہ حقیبہ، وہ بیگ تحت المکتب میز کے نیچے ہے. تحت یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسا کہ تحت المکتب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جیسا کہ تحت المکتب میں دیکھ رہے ہیں. تو تحت ہمیشہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے. اور اس عبارت میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو تحت مضاف اور المکتبی مضاف الیہ. اب آگے بڑھتے ہیں، ان تمارین کو ہم حل کرتے ہیں، ایکسرسائز اور مشق کو حل کرتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ زور یہاں پہ جس چیز پہ دیا جا رہا ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ، یعنی اس طرح کے سینٹینس اور اس طرح کے جملوں، مثال کے طور پہ جو آپ کو بتلایا گیا بلال کی کتاب، حامد کی کتاب، امام کا گھر، اس طرح مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی میں کس طرح یوز اور استعمال میں لایا جاتا ہے. تو این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اس سے پہلے آپ نے یہاں پڑھا ہے ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں، ہناک کا مطلب وہاں، وہاں میز پر ہے. تو آپ اسی کو یہاں پہ نوٹ کریں گے، ہوا علی المکتب ہناک. این کتاب عمار، ہوا علی مکتب المدرسی. آگے بڑھتے ہیں. اضف، اضف الکلمہ الاولى الى الثانیہ، یعنی پہلے اسم کو
دوسرے اسم کی طرف، پہلے کلمہ کو دوسرے کلمہ کی طرف مضاف کیجیے. اور من باب المثال یہاں پہ آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ کس طرح آپ کو مضاف کرنا ہے ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف یا ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف. یہاں پہ دو کلمے دیے گئے ہیں دونوں لائن میں، ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف مضاف کر کے استعمال کرنا ہے. اور جب آپ ایک دوسرے کی طرف مضاف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی عبارت کو بھی چینج کرنا پڑے گا. یہ جس حالت میں ہے مضاف کرنے کے بعد ان دونوں کی جو حرکات ہیں سیم حرکات نہیں رہ جائیں گی. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب محمد، اب یہاں دونوں پہ تنوین ہے اس لیے کہ ان سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، ایک دوسرے کی طرف مضاف نہیں ہے، تو اپنی اصلی حالت پر برقرار ہے دونوں اسم. لیکن جب ایک دوسرے کی طرف مضاف کیا جائے گا تو اس کی حرکات بھی چینج ہو جائیں گے اور جملہ بھی کچھ الگ ہو جائے گا. مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہو جائے گا. اور مضاف آپ کو بتلایا گیا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے اور جب کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں جب ایک دوسرے کی طرف مضاف کریں گے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف یا ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف تو اس طرح ہوگا کتاب محمد، محمد کی کتاب. اور یہاں محمد تھا، یہاں محمدین، چونکہ یہ مضاف الیہ ہو گیا اور وہ مجرور ہوتا ہے تو کتاب محمدین نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، یہ سینٹنس غلط ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں پہ مضاف ہے کتاب اور اس لیے اس پہ صرف ضمہ ہو کتاب محمدین، محمد کی کتاب. مکتب المدرسی، مکتب المدرس. اب یہاں پہ جب ایک دوسرے کی طرف مضاف کریں گے تو اس لیے کہ مضاف الیہ یہاں الف لام سے خالی ہے اور دوسرے سینٹنس میں آپ کو الف لام مضاف میں نظر آ رہا ہے تو مکتب المدرسی. اب یہاں مکتب المدرسین نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ چونکہ مضاف الیہ پر الف لام داخل ہے اور جب مضاف الیہ پر الف لام داخل ہوتا ہے تو اس پہ تنوین نہیں آتا ہے. مکتب المدرس، مدرس کا مکتب، مدرس کی میز. اس طرح تمام سینٹنس کو آپ نے قلم حامد، قلم حامد، مفتاح البیت، مفتاح البیت. آنے والی ایکسرسائز اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. آخری حرف کی، یہ جو حرف کا آخری کلمہ کا جو آخری حرف ہے آخری حرف کی حرکت کا خیال رکھ کر پڑھیے. اس کا باب المدرستی، حمار الرجلی. یہاں پہ آپ کو پڑھنا اور لکھنا ہے. آخری حرف کی حرکت کا خیال رکھ کر اس کو پڑھنا، یعنی پڑھنا اور پھر آخری حرف پر حرکت لگاتے ہوئے اس کو پڑھی. وقت مع ضبط اواخر الکلمات، اور اس کو لکھیے آخری حرف پر حرکت لگانے کے ساتھ ساتھ. تو آخری حرف پر نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے اور اسی کا خیال کرتے ہوئے اس پہ اعراب لگاتے ہوئے ان تمام عبارتوں کو لکھنا بھی ہے. اقرأ، اس کو پڑھیے. این بیت المدرس هو بعید، القرآن کتاب اللہ. مضاف اور مضاف الیہ پر دھیان رکھتے ہوئے ان کی عبارت آخری کلمات پر کون سی حرکت ہوگی اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے. کون جملا مفیدتا بملء الفراغ اور بملء الفراغ فیما یلی. ملأ یملأ کا مطلب بھرنا ہوتا ہے. تو کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فیما یلی، خالی جگہیں، یہاں پہ جو آپ کو خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں تمام عبارتوں تمام سینٹنس میں آپ کو جو خالی جگہ نظر آتی ہے ان کو کیا کرنا ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. اب آپ یہ الفاظ اپنے پاس سے لے کر آئیں گے. مثلا البیت، البیت مغلق. اب یہاں پہ کون سا کلمہ لائیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ سینٹنس صحیح ہو جائے گا یا یہ جملہ صحیح ہوگا. تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں بیت الباب، باب البیت مغلق، باب البیت مغلق. گھر کا دروازہ، یعنی باب مضاف البیت مضاف الیہ، گھر کا دروازہ کیا ہے، بند ہے. اسی طرح این، اب یہاں این السیارۃ، کون سا کلمہ آپ لا کے یہاں رکھیں گے جو ایک معنی خیز مفہوم والا سینٹنس بن جائے گا. یہاں کہہ سکتے ہیں این مفتاح السیارۃ، گاڑی کی یا کار کی چابی کہاں. اس طرح آپ تمام سینٹنس کو حل کریں گے. صحیح ترکیبات التالیہ، آنے والے جملوں کو درست کیجیے.
یہ جو ترکیبات ہیں ان کو آپ کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ فی الحال جو یہاں پہ آپ کو ترکیب نظر آ رہی ہے، جو کلمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ان جملوں کو آپ کو درست کرنا ہے۔ القلم الطالب، آپ کیا کریں گے، کس طرح آپ کو یہاں لکھیں گے کہ یہ سینٹینس صحیح ہو جائے گا، یہ ترکیب صحیح ہو جائے گی۔ آپ یہاں لکھیں گے مثلا قلم الطالب، مضاف اور مضاف الیہ ہو جائے گا، طالب علم کی قلم۔ اب یہاں پہ باب السیارۃ، اب آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے پہلے بتایا گیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں اسباب السیارۃ لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے سینٹینس غلط ہے، ایسی صورت میں آپ کو درست کرنا ہوگا باب السیارتی، تا پر یہاں پہ مضاف الیہ جو ہے یہ مجرور اس کو کرنا ہوگا۔ صحح الترکیبات التالیہ، یہ تو ہو گیا۔ آنے والا دیکھیں یہاں پہ محمد منادہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یا محمد، کسی محمد کو اگر پکارنا ہو، ندا دینی ہو تو یا محمد، استاد یا استاذو، اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے، یہ جو عبارتیں یہاں دی گئی ہیں ان کلمات کو پڑھیے اور آخری حرف پر حرکت لگا کر لکھیے، پہلے اس کو پڑھ لیجیے آپ، اور پھر یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کے آخری حرف پر حرکت لگا کر لکھنا ہے۔ اور لکھنے اور پڑھنے کے لیے بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو ہر کلمات کے آخری حرف پر جو حرکت ہو وہ مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ یا علیو، یا عباسو، شیخ یا شیخو۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اسئلة مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ، آنے والی مثال پڑھیے، اقرأ المثال، آنے والی مثال پڑھیے، یہاں پہ جو مثال دی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے تصویر، آنے والی مثال کو پڑھیے، ثم کون اسئلة، پھر آنے والی تصویروں کی مناسبت سے، ثم کون اسئلة مشیرا مثلہ، ثم کون اسئلة مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ، پھر آنے والی یہ جو تصویریں ہیں تصویروں کی مناسبت سے اسی طرح جملے بنائیے جو مناسب ہو۔ ایک مثال آپ پڑھ لیجئے اور اسی طرح یہاں پہ خالی جگہیں دی ہوئی ہیں، سیم جس طرح اس مثال کو کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، اسی طرز پر اسی مثال پر آنے والی مثالیں یا یہ مثال پڑھنے کے بعد آنے والی جو تصویریں ہیں ان تصویروں کی مناسبت سے اسی طرح سیم جو یہاں پہ جملہ بنایا گیا ہے اسی طرح آپ کو یہ سینٹینس یہاں کو بنانے ہوں گے، جملے بنانے ہوں گے۔ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، اب یہاں پہ کوئی عبارت نہیں ہے لیکن اسی طرز پر اسی مثال پر ایسی ہی جملہ اس تصویر کی مناسبت سے آپ کو بنانا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں قلم من ھذا، یہ کس کی قلم ہے، اس طرح قمیص من ھذا، تمام عبارتیں اس طرح آپ حل کریں گے۔ یہاں اسم یعنی اسم الولد محمد واسم البیت زینب، یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، اسم میں جو یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ یہاں پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہی اسم جب سینٹینس کے بیچ میں آتا ہے اس سے پہلے ایک اسم جب موجود ہے یہاں پہ تو یہ الف یہاں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو ان دونوں اسما کے شروع میں جو یہاں پہ اسم یا ابن دونوں لے لیجئے، ان دونوں اسما کے شروع میں اسم اور ابن کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے، اصلا حمزہ وصل ملانے والا حمزہ، اس کو جس سے پہلے جب کوئی اسم آتا ہے کوئی سینٹینس تو وہ مل جاتا ہے، تو یہ حمزہ وصل ہے۔ اگر ان اسما سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو ہمیں یہ حمزہ لکھا جائے گا جیسا کہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پڑھا بھی جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یا ابن میں آپ دیکھ لیجئے اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو حمزہ صرف لکھا جائے گا جیسے یہاں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، پڑھا نہیں جائے گا، اور اس پر علامت الوصل یہاں پہ لگا دی جائے گی جس طرح یہاں آپ علامت وصل حمزہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو اسمن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو یہ پڑھ لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، ابن اس سے پہلے اگر کوئی لفظ نہ ہو تو لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ ہے جیسے ابن خالد فی المدرسۃ، خالد کا لڑکا مدرسے میں،
वब्नु हामिदिन फिल जामिया, और हामिद का लड़का जामिया में है। तो इससे पहले दो इब्न में, दोनों में देख रहे, यहां इब्न में इससे पहले वाव है, इससे पहले एक सेंटेंस मौजूद है, और यहां खाली इससे पहले ना तो कोई हर्फ है, कोई लफ्ज नजर नहीं आ रहा। तो यहां इब्न लिखा भी गया और पढ़ा भी गया है, लेकिन यहां हमजा जो है, हम इब्न में हमजा लिखा गया पढ़ा गया, और यहां इब्न में हमजा लिखा जरूर गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए इससे पहले वाव मौजूद है, और ये हमजा चूंकि वस्ल इसलिए इससे मिला दिया गया है और हमजा को पढ़ा नहीं गया। इसी तरह इस्म में भी, इस्म यहाँ पे शुरू में लिखा भी गया है, इस्मुल वलदी मोहम्मद, लड़के का नाम मोहम्मद है, वस्मुल बिनती ज़ैनब, और लड़की का नाम ज़ैनब है। तो दोनों यहाँ इस्म लिखा भी गया है, इस्म में हमजा लिखा गया और पढ़ा गया है, लेकिन वो इस्म जो बीच में यहाँ आया हुआ है, यहाँ भी हमजा लिखा गया लेकिन पढ़ा इसलिए नहीं गया है क्योंकि इससे पहले लफ्ज मौजूद है। तो जब भी कोई लफ्ज इन दोनों इसमों से पहले मौजूद होगा तो लिखा जरूर जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इक़रा मा यली मुराइयन क़वाइद नुत्क़ हमज़तिल वस्ल, हमज़े वस्ल की अदायगी यानी तलफ़्फ़ुज़, हमज़े वस्ल की अदायगी के क़वाइद को मलहूज़ रखते हुए पढ़िए। ये जो तमाम इबारतें हैं इनको हमज़े वस्ल की तमाम जो क़वामीन व दवाबित हैं उसकी रियायत करते हुए इनको पढ़ना है। जैसे यहाँ हमज़े वस्ल से पहले चूंकि कोई लफ्ज़ नहीं है इसलिए इसको इससे पहले मैंने बताया लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा, और वहीं जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इब्न में हमज़े वस्ल लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि इससे पहले वह मौजूद है। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़, मोहम्मद का लड़का इराक़ में है, वब्नु हामिदिन फिल हिंद, और हामिद का लड़का वब्नु, व इब्नु नहीं कह सकते इसको, वब्नु, इसलिए कि यहाँ पे हमजा जो है हमज़े वस्ल, वब्नु हामिदिन फिल हिंद, और हामिद का लड़का हिंदुस्तान में है। अब यहाँ पे कुछ नए कलिमात हैं जो कि आपको एक्सरसाइज के अंदर भी ये कलिमात मिलेंगे, और इससे पहले जो दर्सुल खामिस जो है वहां भी आपको ये अल्फाज मिलेंगे। उन अल्फाज की मीनिंग हमारे लिए कुछ ऐसी जिसे हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए इसका समझना और इसके मानी को लिखना और पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अर रसूल, रसूल का मतलब रसूल, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर, और रसूल अगर अमूमी माने में अगर ऐसे रसूलुल्लाह अगर कहेंगे तो वहां यह मफहूम होगा, लेकिन अगर सिर्फ रसूल कहेंगे तो कोई भी रसूल यानी भेजा हुआ रसूल, रसूल के माने में। अल काबा, काबा अल मुशर्रफा, बैतुल्लाह। अल इस्म, इस्म नाम के माने में है, इब्न लड़का, अल अम चचा के माने में है, अल खालू मामू, अल हकीबतु हकीबा बैग, अस्सय्यारा कार। इसी तरह अश्शारे गली कोचा, रोड के माने में भी इस्तेमाल होता है, जगह जगह आप बोर्ड देख रहे हैं शारे फुलान। अश्शारे गली कोचा, मुगला बंद, तहत का मतलब होता है नीचे, हुना का किसी यानी वहां, और यहां के माने में अगर यही काफ यहां से निकाल दिया जाए हुना तो यहां के माने में हो जाएगा। अल मुहंदिस इंजीनियर के माने में है। सय्यारतुल मुदर्रिसी में ये तरकीब जो बताई जाए, सय्यारतुल मुदाफ और अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह की ये सारी बातें जो आपके सामने पेश की गई हैं ये यकीनन रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, इसलिए इस पर हमें खासा ध्यान देना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में महारत अता फरमाए ताकि हम और आप अपनी अरबी ज़ुबान को समझने और फिर उसके साथ अपने मसादिर और मराजे से इस्लामी मालूमात अख्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।